السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ موسم جو ہے اس کے اندر ایک سردی ہے اور ظاہر ہے دھند ہے، اسموک کا معاملہ بھی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کے اوپر بھی اس کے اثرات اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اور اب تو یوں لگ رہا ہے کہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ اب نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ نیا دور جو ہے یہ لیکس کا دور ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم عہد لیکس میں جی رہے ہیں تو مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ چاہے آپ شروع ہو جائیں پاناما لیکس سے، پنڈورا لیکس سے ہوتے ہوئے آپ آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس، اور اب آ جائیں آپ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے انکشافات تک، سب چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر اب ڈرائنگ روم تک محدود ہیں۔ ظاہر ہے یہ الزامات ہیں، پھر ان کے کاؤنٹر الزامات ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ حقائق کا رخ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسی مہم دکھائی دے رہی ہے کہ جس کے اندر اب تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ حصے دار بن گئی ہیں، اپنے اپنے سوشل میڈیا گروپس کو جو ہیں مضبوط کر رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن جو آڈیو لیکس آئی ہیں وہ اس تاثر کو بھی ابھار رہی ہیں کہ میڈیا مینجمنٹ جو ہے اس کی جانب بھی توجہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت سے کہا ہے کہ اگر آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کرانے ہیں تو 200 ارب روپے درکار ہوں گے، اور صرف اسلام آباد کے میئر کے الیکشن کے لیے 3900 مشینیں جو ہیں وہ درکار ہوں گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس حوالے سے اگر آپ ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر 8 مشینیں لگاتے ہیں تو آپ کو 8 حکام جو ہیں وہ درکار ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے نامے شخص کے پاس رزلٹ کے لیے جانا ہے تو یہ پھر مینول معاملہ ہی ہو گیا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس کے اندر اب حکومت جو ہے اس سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کو مطمئن کر سکیں وہ مہیا کی جائیں، تاکہ اس کے اوپر تربیت کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں جہاں پولنگ سٹیشن بنوائے جائیں وہاں پر جو ہے بجلی کا متبادل انتظام بھی کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ انٹرنیٹ کے ساتھ ہی معاملہ چلنا ہے تو پھر تو یہ ہیکنگ کا بھی خدشات ہیں۔ تو یہ ساری سلسلہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اور جو وزراء گئے ان کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسلام آباد کے میئر کا الیکشن جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہو کر اگلے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرتا ہے کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت جو ہے وہی بتائے گا۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اب ایک سیلف ڈینائل کے موڈ میں تو ہے، اور اس حوالے سے آج بھی ان کا یہی موقف ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو مسلم لیگ نواز کی معیشت سے دگنا کیا جا چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 22 ارب ڈالر کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کیا جا چکا ہے، اور شوگر مافیا جو ہے اس کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ ڈبل وصول کیا جا چکا ہے، اور اسی طرح تمباکو پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگا کے وہاں سے بھی ٹیکس ڈبل ہونے کی ہے، اور یہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے ہی پہلی دفعہ کیا ہے، اور جو موٹر ویز ہیں وہ آدھی قیمت پر بن رہی ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہی جا رہی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے اندر گزشتہ عرصے سے بہت ساری افواہیں اور بہت سارے نظام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، دکھائی یہ دیتا ہے کہ وہ معدوم ہو گئی ہیں، اور ابھی معاملہ جو ہے وہ کچھ ٹھنڈا پڑ گیا ہے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات میرے آج کے مہمان، پاکستان کے سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی صاحب۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ڈان لیک سے معاملہ شروع ہوا تھا، پھر یہ رکا نہیں ہے، یہ لیکس چلتی چلی جا رہی ہیں، اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ لیکس کے نظام کی یرغمال ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو میں تو سوشل میڈیا پہ اتنا نہیں ہوں، نہ ٹی وی زیادہ دیکھتا ہوں۔ پریس کانفرنس تو اب وہ تو میرا کام ہے، میں اپنی ذمہ داری بتاتا ہوں، لیکن یہ لیکس شیکس میں تو ان میں کچھ زیادہ نہ ڈان لیکس میں کچھ تھا تو نہ ان لیکس میں کچھ ہے۔ یہ جو میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کی جو گفتگو آئی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ پرائیویٹ سوال ہے جو کہ پوچھا جانا چاہیے۔ گفتگو ہے دو اشخاص کے درمیان،
میں نے ابھی ہم نے بھی فون پہ گفتگو کی تھی, یقیناً کسی نے ریکارڈ کی ہوگی. صحیح ہے. اگر وہ 2-3 سال بعد چلائیں گے تو میں نے جو باتیں آپ کو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بتائی ہیں تو کوئی اچھا تاثر تو نہیں ہوگا نا آپ کے بارے میں. بھائی میرے بارے میں نہیں, ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اچھا تاثر نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے میں تو اس پہ کچھ بولا ہی نہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وہ باتیں 2 اشخاص کی باتیں ہیں. بات اصل جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریکارڈ کون کرتا ہے, اس کو پھیلاتا کون ہے. جرم تو یہ ہے, میں اور آپ اگر اس ملک میں ٹیلی فون پر بات نہیں کر سکتے کہ پرائیویٹ نہیں رہے گی, مجھے ایک پرائیویٹ گفتگو ہے, ایک پرائیویٹ گفتگو ہے یقیناً ہے, لیکن جن احباب کا تذکرہ ہے وہ ظاہر ہے آپ کے بھی دوست ہیں اور رہیں گے بھی, تھے بھی, وہ ایک سنجیدہ نوعیت کے لوگ ہیں. اگر ان کے بارے میں لب و لہجہ جو ہے کیا وہ اختیار کیا جانا چاہیے تھا؟ پرائیویٹ گفتگو ہے نا, اس کو وہیں تک رکھیں. ہو سکتا ہے کسی نے ایسی بات کی ہو, میرے جذبات ابھر گئے ہو, میں نے بات کر دی ہو, میں نے بات پبلک میں نہیں کی, میں نے ایک پرائیویٹ 2 اشخاص گفتگو کر رہے ہیں, ان کے درمیان ہے, اس کو اس سے زیادہ توجہ مت دیں تو بہتر ہے. لیکن وہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے, یہ بھی آپ اس کو بھی نجی کہ اشتہارات ان کو نہیں جانے چاہیے یا ان کو نہیں, یہ رائے ہے, یہ رائے ہے, یہ رائے ہے. آپ آج کی حکومت دیکھ لیں, پچھلی حکومتیں دیکھ لیں, سب یہی کام کرتی ہیں. مطلب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے میڈیا میں نہیں میں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے, آپ جو عمل ہے حکومت کا اس کو دیکھ لیں نا, کہ ہماری حکومت نے کس کو ایڈ دیے, کتنے دیے, یہ حکومت کس کو دیتی ہے, کتنے دیتی ہے, ماشاء اللہ حکومتیں کس کو دیتی تھیں, کس کو نہیں دیتی تھیں, پیپلز پارٹی دیتی تھی نہیں دی, یہ سب معاملات دیکھ لیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے اب دکھائی یہ دیتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی محاذہ رائی بھی میڈیا تک محدود ہو کر رہ گئی ہے, اور وہ جو ایک تھا کہ ہم ایک عملی جد و جہد کریں گے, عوام کے ساتھ چلیں گے, مہنگائی ہے اس چیز کی آواز بنیں گے, وہ اب اس طریقے سے وہ سیاسی طرز عمل جو ماضی کا رویہ رہا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. پھر سے اتفاق نہیں, سیاست تو ہے نہیں نا, پارلیمان تو بند ہے, میڈیا پہ آنا پڑتا ہے. ندیم حسین صاحب کے پاس آ جاتے ہیں, پریس کانفرنس کر لیتے ہیں, وہیں پہ عوام کی تکالیف ہی بیان کرتے ہیں. ہم نے کوئی اپنی مسائل تو نہیں بیان کیے. آپ یہ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کا رول ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے, یا آپ لوگ بھی انٹرسٹڈ نہیں رہ گئے؟ مطلب جیسے آپ وہ منی بجٹ والا معاملہ تھا, اس دن نہ وہ آئے شہباز شریف صاحب, نہ بلاول زرداری صاحب آئے, اس کے نان انٹرسٹڈ. نہیں, ان کے آنے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا. پارلیمان کا ایک نظام ہے, پارلیمان کی روایات ہیں, پارلیمان کے رولز ہیں, تو پارلیمان میں ڈیبیٹ ہوتی ہے. آج تک 3.5 سال میں ملک کے کسی مسئلے پر پاکستان کی قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں ہو سکی. یہ حقیقت آپ کی پارلیمان مفلوج کر دی گئی ہے, اس کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے. تو اس لیے میڈیا میں آنا پڑتا ہے, یہ سارا معاملہ میڈیا میں ہے. حکومت نے 18 افراد رکھے ہوئے جو میڈیا پہ بات کرتے ہیں. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ خالی میڈیا پر بات کرنے سے حکومت بھی بڑے اطمینان میں ہے, ٹھیک ہے روز آ جاؤ شام کو بیٹھ جاؤ, وہ بھی آ کے بات کر جاتے ہیں, آپ بھی آ کے بات کر جاتے ہیں, وہ جو ایک عوامی مسائل میں الجھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو براہ راست انٹریکشن ہے وہ تو یا تو احتجاج سے ہوتا ہے یا کارنر میٹنگ سے ہوتا ہے یا موبلائزیشن سے, وہ نہیں ہے. کیا وہ سیاست سے نکل گیا؟ جتنے جلسے اس پچھلے 1 سال میں ہوئے, پی ڈی ایم نے کیے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے, مستقل کیے ہیں. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا, ان کے دکھ پر مرہم رکھنا, یہ طریقہ ہے. لیکن اصل جگہ پارلیمان ہوتی ہے. پارلیمان تو میں نے کہا مفلوج ہو چکی ہے, تو اس لیے مجبوراً میڈیا پر آنا پڑتا ہے, آ کر یہاں بات کرتے ہیں, پریس کانفرنسز کرتے ہیں. یہی طریقہ ہے, جمہوری نظام میں یہی ہوتا ہے. آپ شاکی دکھائی دیتے ہیں اسپیکر کے رویے سے, ٹھیک ہے آپ کی عددی نہیں, میں بالکل شاکی نہیں ہوں, میں ان کے رویے کی بات کر رہا ہوں جو سب کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات اس کا بھی ایک طریقہ کار اپنانے کی کوشش کی گئی کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے. کیا اس میں پیش رفت نہ جیتے ہیں آپ, لیکن ایک احتجاج تو ہوتا ہے نا؟ جی, وہ جب جماعتیں اس پہ ایگری کریں گی, احتجاج تو اپنی جگہ پر ہے. اس پر اسپیکر صاحب کو جو باتیں کہی گئی ہیں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر, تو وہ میرا خیال وہی کافی ہوتی ہیں. اشارہ ہی کیا جاتا ہے,
اسپیکر ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس پر پوری اسمبلی کا اعتماد ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے. یہ پہلے اسپیکر ہیں جہاں جس پر نہ اپوزیشن کا اعتماد ہے نہ عزت ہے. اس لیے وہ اپنا مقام کھو چکے ہیں اور پارلیمان اس وجہ سے مفلوج ہے. وہ اپنی لاچارگی خود اظہار کرتے رہتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں جی، میں تو بڑے دباؤ میں ہوں. تو ان کو نہ پارلیمانی روایات کی قدر ہے، نہ جمہوری اقدار کی پاسبانی کر سکتے ہیں. تو معاملہ پارلیمان مفلوج بیٹھی ہے. اچھا، آج آپ نے اس پہ بھی ذرا بات کر لیجیے. آج آپ نے بات کی اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا پاکستان تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس رپورٹ کی بنا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو مسائل درپیش ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مسئلہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ امتحان ہے. یہ رپورٹ جو ہے یہ امتحان ہے الیکشن کمیشن کا بھی اور ہماری اعلیٰ عدلیہ کا بھی. کیونکہ ہماری اعلیٰ عدلیہ نے ماضی قریب میں اپنے سو موٹو اختیارات استعمال کر کے، یعنی از خود نوٹس لے کر اس ملک کے وزیر اعظم کو ایک اقامہ لینے کے لیے جو ڈائریکٹرشپ تھی ان کی اپنے بیٹے کی کمپنی میں، اس کی تنخواہ نہ لینے پر، ذرا تفصیلات آپ غور سے سنیں، میں پھر بیان کر دوں کہ اقامہ لینے کے جو ایک ویزا ہوتا ہے، اقامہ ایک ویزا ہوتا ہے، ویزا لینے کے لیے آپ ڈائریکٹر بن جاتے ہیں کمپنی کے. اس میں معمولی سے تنخواہ آپ کو مہینے کی آپ کو مل سکتی ہے. کمپنی ان کے بیٹے کی تھی جو بیرون ملک کام کرتے ہیں. وہ تنخواہ نہ لینے پر آپ نے کہا کہ یہ تنخواہ آپ کا اثاثہ بن گئی ہے اور آپ نے یہ ڈکلیئر نہیں کی اپنے کاغذات میں، تو ہم آپ کو تا حیات سیاست سے نکالتے ہیں. یہ ہماری سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بن کر یہ فیصلہ ہوا ہے. یہاں پر ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، ایک صدر ہے، وزراء ہیں جو 7 سال سے آپ کو ایک کاغذ دینے پر تیار نہیں ہیں، جنہوں نے بینک اکاؤنٹ اپنے ڈکلیئر ہی نہیں کیے ہوئے. صرف بیرونی فنڈنگ کے لیے 14 بینک اکاؤنٹ 5 سال کے عرصے میں ایسے ہیں 2008 سے 2013 تک، جس کا اسٹیٹ بینک بتاتا ہے کہ اکاؤنٹ موجود ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے کاغذات میں ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. آج تک ایک کاغذ پی ٹی آئی نے، عمران خان نے، الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو نہیں دیا کہ یہ ہماری بینک سٹیٹمنٹ ہے. یہ ہمارے پاس ثبوت ہے. بیرونی ممالک میں کمپنیاں بنائی جاتی ہیں. پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی امریکہ میں جا کر کمپنیاں بنا رہی ہے. جو آدمی آج ملک کا وزیر اعظم ہے ان کمپنیوں کا چیئرمین ہے، وہ کمپنیاں چلاتا ہے، وہ وہاں کے اشخاص سے پیسے لیتا ہے، وہاں کی کمپنیوں سے پیسے لیتا ہے، پاکستان بھیجتا ہے. آج تک اس نے ایک اکاؤنٹ، ایک بینک سٹیٹمنٹ کس سے پیسہ لیا اس نے آپ کو نہیں دیا. میری بات سن لیں نا. نہیں، یہ تفصیلات ساری دے چکے. اب ایک سیکنڈ کون دے چکا ہے؟ جو یہ رپورٹ ہے، کل سے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ تفصیلات پی ٹی آئی نے نہیں دی. یہ تو وہ تفصیلات ہیں جو یہ اسکروٹنی کمیٹی اپنے تئیں اپنی کوشش سے اس نے اسٹیٹ بینک سے، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو خرابی ہے اس کا یہ 1000واں حصہ بھی نہیں ہے. آپ جو بات کہہ رہے ہیں، میں اس سے آگے کی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ ہوا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا بھی امتحان ہے اور اعلیٰ عدلیہ کا بھی امتحان ہے. الیکشن کمیشن اب کیا کر سکتا ہے؟ وہ یہ کر سکتا ہے کہ جو پیسے وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے ان کو کنفسکیٹ کر لے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر خرابی ہوئی ہے تو وہ ان کا جو انتخابی نشان ہے اس کو وڈرا کر لے. اس سے زیادہ کیا کر سکتا؟ نہیں، وہ ریفرنس کر سکتا ہے سپریم کورٹ کو. یہ معاملہ سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن کے پاس واپس آیا تھا. جب 3 سال تک کوئی کاغذ نہ دیا گیا تو حنیف عباسی صاحب نے سپریم کورٹ کو موو کیا تھا، جنہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا 2017 میں کہ یہ ان کو اسکروٹنائز کیا جائے، ان معاملات کو الیکشن کمیشن ایکشن لے. اب الیکشن کمیشن واپس بھیج سکتا ہے سپریم کورٹ کو کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. یہ وہ چند شواہد ہیں جو ہمیں ملے ہیں کہ 6 کمپنیوں کا ذکر کیا گیا تھا پٹیشن میں
اکبر ایس بابر صاحب کی، 4 کا تو کوئی ان کو نہیں مل سکا، حالانکہ کمپنیاں موجود ہیں، 2 کا ملا ہے کیونکہ امریکہ میں پبلک ڈسکلوجر کا ایک حد تک قانون ہے، تو اسی سے وہ ان کے پاس بھیجے کہ جناب اس ملک کا وزیر اعظم یہ کام کرتا رہا ہے، یہ سیاسی جماعت یہ کام کرتی رہی ہے، اور صرف یہ نہیں کہ اسی میں سے ان 5 سالوں میں بھی 30 کروڑ روپیہ مسنگ ہے، اور کمپنیوں سے براہ راست پیسہ آیا ہے۔ دبئی کی ایک کمپنی سے $21 لاکھ آیا ہے، وہ کرکٹ کمپنی ہے۔ ایک کرکٹ کمپنی آپ کے ایک ملک کی سیاسی جماعت اس سے کیسے پیسے لے سکتی؟ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فورن جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، جو ان سے جب بات ہوتی ہے، کل بھی ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں ہمارا تو معاملہ کلیئر ہے، ہم نے تو خان صاحب جو ہیں وہ ڈونر سے ڈونیشنز لیتے ہیں اور روٹین کے مطابق لیتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا اس سے ملک میں قانون بھی تو ہے نا، اگر کلیئر ہے تو پھر ریکارڈ دیتے ہیں نا الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی، ایک کاغذ ردی کا کاغذ بھی پی ٹی آئی نے وہاں پر نہیں دیا ہے۔ ناظرین، میرے آج کے مہمان سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ شاہد صاحب، اب کیا ہم یہ میڈیا کے اوپر یہ سارا کچھ دیکھیں گے، یا وہ جو ہوتا تھا کہ جی نئی حکومت جو ہے وہ آج جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، ہم گرا رہے ہیں، ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں، پھر وہ مہنگائی مارچ میں چلا گیا، اب وہ بھی 23 مارچ کی تاریخ بھی جو ہے بہت بڑا سوالیہ نشان بن گئی ہے، خیبر پختونخوا کے دوسرے مرحلے کے بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ 27 مارچ کو آ گئے ہیں، اب اس کے اندر آپ کا بھی بہت بڑا سٹیک ہے، کیونکہ دوسرا مرحلہ جن علاقوں میں ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پر مسلم لیگ نواز کے سٹرانگ ہولڈز ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب صرف یہی میڈیا؟ اور کیا چاہتے ہیں آپ حکم فرمائیں، آپ کی خواہش نہیں، پوری کر دیں آپ گے۔ خواہش ہماری کیا خواہش پوری کرنی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا ہے نا، یہ یہاں نظام آئین کے مطابق نہیں ہے، یہاں کے الیکشن چوری ہوئے ہیں، ان چوری شدہ الیکشن کی وجہ سے ایک حکومت آئی ہے جس نے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے۔ جب تک اس ملک کا نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا، جب تک یہ بیساکھیاں نہیں ہٹیں گی، یہ لولی لنگڑی حکومتیں چلتی رہیں گی، ملک کے مسائل میں اضافہ ہوتا جائے گا، عوام کی تکلیف بڑھتی جائے گی۔ جو نظام آئین کے مطابق نہ ہو، میں وہاں آئینی قدم جو حکومت ہٹانے کا ہے کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئینی قدم تو پھر پارلیمنٹ سے ہو کر گزرتا ہے، اور پارلیمنٹ میں جو جن بیساکھیوں پہ وہ کھڑے ہیں، پارلیمنٹ ایک ٹیلی فون کال کی مار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 2023 میں ہی ہوں گے، وہ کہتے ہیں 2022 یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے ان کے اوپر بوجھ اتنا ہو گیا ہے کہ یہ دب جائیں گے؟ کس کا بوجھ؟ اس پہ ہوتا ہے جس کو پرواہ ہوتی ہے۔ یہ حکومت کو پرواہ نظر آئی ہے آپ کو؟ نہیں، آج جو وزیر اعظم صاحب نے باتیں کی ہے سنی ہے آپ نے؟ سستے موٹر پہ بنا رہے نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آدھی قیمت پر بنا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کہیں تو پیسے جا رہے تھے۔ نہیں، کون سا بنایا ہے؟ آج انہوں نے وہ کیا حقلات ڈیرہ اسماعیل خان کا افتتاح کیا ہے نا۔ اچھا، یہ انہوں نے بنایا ہے؟ افتتاح تو کیا ہے نا۔ افتتاح میں عجیب بات ہے، جو کان میں بول دیتا ہے وہ آگے بیان کر دیتے ہیں۔ نہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے 50% کمی کی ہے، کہیں 40% کی ہے۔ بتا دیں نا کتنی کمی؟ 102 ارب کا منافع ہے این ایچ اے کا۔ یہ باتیں ہم نے بہت سی سنی ہیں، حقائق ایسے نہیں ہیں۔ نہیں، آپ کو لگتا ہے غلط بیانی کر رہے ہیں؟ انہوں نے سچ کب بولا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے آخری سچ کیا بولا تھا یہ تو بتا دیں۔ نہیں تو اب یہ جو ایک اور چیز جو وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے یہ بات آج ظاہر ہے کہ جب حکومت کے ترجمان بولتے ہیں تو حکومت کا موقف ہوتا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو معیشت ہے اس کو مسلم لیگ نواز کی نسبت دگنا بڑا کر دیا۔ معیشت کی پیمانہ کیا ہوتا ہے ناپنے کا؟ انہوں نے جو انہوں نے پیمائش کے طریقے بتائے ہیں، ایک انہوں نے کہا کہ جی ہم اس وقت ملک کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں، $22 ارب ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ کم کر دیا ہے، اور تیسری جو چیز انہوں نے بتائی کہ پہلی دفعہ ہم نے کیمرے لگائے اور شوگر مافیا جو ہے اس سے دگنا ٹیکس کلیکٹ کیا، اور ہم نے پہلی دفعہ
तंबाकू की इंडस्ट्री जो है उस पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया, उधर से भी दुगना टैक्स जो है वो हो जाएगा। और मुस्लिम लीग नवाज़ ने 5 साल में जितना रेवेन्यू में इजाफा किया हम इस साल करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ ने रेवेन्यू दुगना किया था अपने दौर में। मुल्क का रेवेन्यू आता है, आधा आता है पोर्ट से, इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है, ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगती है। तो जब आप 60% डॉलर को मजबूत कर देंगे तो 60% वहाँ पे आपका आमदन बढ़ जाएगी। और दूसरा आता है आपके सेल्स टैक्स से। जब महंगाई होती है सेल्स टैक्स भी साथ बढ़ जाता है, लेकिन वो आमदन आपके खर्चात पूरे नहीं कर सकती। आप जो कमाएंगे, जो वफाकी हुकूमत के पास पैसा आएगा, वो सिर्फ आपका सूद पूरा करेगा। आज मुल्क की ये हालत है। आप दिफा के खर्चात भी कर्जा लेकर पूरे करेंगे, आप हुकूमत के खर्चात भी कर्जा लेकर पूरा करेंगे, आप तरक्याती जो फंड है वो कर्जा लेकर पूरा करेंगे। आज हुकूमत इस नहज पे पहुंच चुकी है, आज ये मुल्क यहाँ पे खड़ा है। और रियाज़त साहब जो बातें करते हैं इसके अंदर 1% भी हकीकत हो तो मैं फिर कुछ कहूँ कि मैं ऐसा वज़ीर-ए-आज़म मुल्क में होना चाहिए। साहब, जब आपकी हुकूमत के दौरान भी हम जब बात करते थे और मुल्क की मईशत को डिस्कस करते थे तो उस वक़्त हम ये कहते थे कि जब 19-20 आएगा तो उस ज़माने में हमारे कर्जाजात की ये पोजीशन हो जाएगी जिस रफ्तार से ये हम जा रहे हैं कि आने वाला सर पकड़ के रोएगा कि मैं किधर फंस गया हूँ। क्योंकि कर्ज़े इस रफ्तार, जाहिर है आप एक कर्ज़ लेते हैं, आपने उतारना भी है, आपने उसकी सूद की अदायगी भी करनी है। और आप अगर इस सारे सालों को देखें, चाहे मुशर्रफ दौर से भी आप शुरू हो जाएं, तो आपके जो सूद का हुजम है और जो प्रिंसिपल अदायगी है वो बढ़ता चला जा रहा है। कहीं पर ये तासुर नहीं आया कि उसमें कहीं ब्रेक आई है या कमी वाक़या हुई है, बढ़ा ही है। 60%, 65%, 68%, 78%। ठीक है, आज हम बिल्कुल किनारे लग गए हैं। तो ये जो होता है कि ये एक कसूरवार है, ये कसूरवार नहीं है, आप ये नहीं समझते कि कसूरवार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कसूरवार सारा दिन ढूंढते, कसूर तो फिर कायद-ए-आज़म तक जाएगा ना। कि उन्होंने कसूरवार बना के दे दिया, मुल्क बना दिया तो फिर आपको ये तकलीफ सारी उठा रहे हैं आप। बात ये है कि कर्जा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, मुल्क में ग्रोथ आ रही है, कर्जा सही इस्तेमाल है। हमने जब हुकूमत छोड़ी थी, हमने बजट बनाया था 2018-19 का, 1500 अरब का सूद था। ये हुकूमत आई, 3100 अरब सूद हो गया। क्यों? जब आपने मुल्क का इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट जिसे कहते हैं, 6% से 13% पे ले गए। मुल्क में सबसे बड़ा कर्जा जो है वो रुपए में है। सबसे बड़ा जो कर्जा मुल्क में उठाता है पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान है। जब आपने ये किया तो आपके वहाँ यानी 1600 अरब रुपया आपने सूद बढ़ा दिया यकमुश्त। अब उसको बैठ कर रोते रहे। यही 1600 अरब डेवलपमेंट में खर्च करते। एक पैमाना होता है मुल्क का, उसे कहते हैं GDP। हमने 318 पे छोड़ी थी अरब डॉलर, आज 280 अरब है। 6% ग्रोथ थी, उस पर ग्रोथ रहती, कोविड का भी आप 10 अरब डॉलर निकाल दें, आज 380 पे मुल्क की मईशत होती। वही तमाम मसाइल का हल है, ग्रोथ के अलावा कोई हल नहीं है। नहीं तो IMF प्रोग्राम में ग्रोथ तो नहीं होती ना शायद खाकान अब्बासी से। तो हमने IMF प्रोग्राम मुकम्मल नहीं किया था, लेकिन उस वक्त भी आप एक स्टैग्नेंट सिचुएशन में चल रहे थे। 6% ग्रोथ थी एंड पे आके शुरू के जो साल थे आप देखें तो शुरू में जहाँ पे ग्रोथ ली थी बढ़ती गई है, मुसलसल बढ़ती गई है। हमने ग्रोथ ली थी 3% से कम पे, और 3-4 पे हम रहे थे। आखिरी 2 सालों में 3 से कम थी, 2.8 थी, 6 पे छोड़ के गए हैं। और मुल्क की मईशत कंटिन्यूसली बढ़ती गई, कभी कमी नहीं वाक़या हुई। रेवेन्यू ग्रोथ 100% रेवेन्यू ग्रोथ किसी पाकिस्तान की हुकूमत की दौर में नहीं हुआ जब डॉलर स्टेबल था, जब रुपया स्टेबल था, एक पैसा उसकी कीमत में कमी नहीं हुई, फिर भी ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर रही है।
یہ فرمائیں کہ ہم مہنگائی کی بہت بات کرتے ہیں، ایک ہیجان کی بات بھی کرتے ہیں. دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی لوگ مہنگائی سے متاثر ہو رہے ہیں اس کے اوپر وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ ان کی استطاعت سے زیادہ معاملات ہو گئے ہیں، قوت خرید سے زیادہ معاملات ہو گئے ہیں، ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس میں ناکام ہو رہے ہیں. یہاں پہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے پیرالل متبادل ذرائع زیادہ ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کو ایک احتجاج دکھائی نہیں دیتا ہے مہنگائی کو لے کے جو یقیناً ہے؟ احتجاج آپ کو اللہ کرے کہ صرف بیلٹ باکس پہ نظر آئے، اللہ نہ کرے کہ سڑکوں پہ احتجاج آ جائے، اور ہم اس کے قریب ہیں. ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے، صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. پاکستان کے عوام نے بہت صبر کر لیا، تو احتجاج آپ کو پولنگ سٹیشن پہ نظر آتا ہے جب لوگ حکومت کو اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں. آج وہ کیفیت ہے، لیکن جب سڑک پہ آ گئی پھر انتشار ہوگا، پھر احتجاج نہیں ہوگا. اس وقت سے ڈریں نہیں تو آپ اور اس معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سال جو ہے یہ کوئی بہتری کی طرف جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر منی بجٹ جو ٹیبل ہوا ہے ظاہر ہے ان عددی اکثریت ہے وہ ہو جائے گا، اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. پھر اسٹیٹ بینک جو ہے اس کا جو بل ہے اس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں. اس میں سے ایک چیز اچھی یہ نہیں ہے کہ حکومت اب اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے سکے گی، تو کیا کرے گی؟ پھر اپنے وسائل اب بینکوں سے قرضے لیں گے. اپنے وسائل کیا ہوتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے اب بینکوں سے قرضہ لیں، یعنی وہ 2-2.5% اور آپ کو قرضہ کی مہنگائی آ جائے گی. یہ سسٹینیبلٹی آپ کو کب تک ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. یہ معاملہ سسٹینیبل ہے ہی نہیں. مجھے بتا دیں، جس ملک میں گروتھ نہ ہو اور قرضے بڑھتے جا رہے ہوں، جہاں انفلیشن 13% پہنچ گئی ہے، جب 13% انفلیشن ہوگی سود کا ریٹ 15% ہونا چاہیے. تو وہ تو بڑھا دیں گے. جی تو میں 15% کریں گے تو آپ کا سود اور بڑھ جائے گا. آپ کو سود 4,000 پہ پہنچ جائے گا، 4,000 ارب پہ، جو مکمل آمدن ہے وفاقی حکومت کی. آپ کے نزدیک حل کیا ہے؟ کیا الیکشن جلد ہونے چاہیے جو ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آتے؟ آج ملک کے نظام کا حل ہی الیکشن میں ہے. جب بھی ایسا جمود آ جائے، جب ایسی ناکامی ایک حکومت کی آ جائے، اور وہ حکومت جو عوام کی تائید سے نہ آئی ہو، جو چوری شدہ الیکشن کا نتیجہ ہو، تو پھر آپ کو الیکشن کروانا پڑتا ہے. لیکن آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ الیکشن جو ہے ایک دن کا کام ہے. بیساکھی ہٹا دیں، ایک دن لگے گا. اب ایک اور سوال بالکل اینڈ پہ پوچھوں، آپ کو یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ جو بھی معاملات جس نوعیت پر بھی ہیں، جن تاریخ پر ہیں، وہ ہو پائیں گے یا نہیں؟ انتخاب ہو جائیں، یہ نظام نہیں چل سکتا نا. آپ دیکھ لیں کہ ہر صوبے میں نظام ہی علیحدہ ہے. ایک حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وہی حکومت کے پی کے اندر ہے، وہی پنجاب میں اندر، نظام مختلف ہے. سندھ کا اپنا نظام ہے، سندھ کا اپنا نظام ہے، بلوچستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اور بلدیاتی نظام اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب وفاقی حکومت کامیاب ہو، جب صوبائی حکومتیں کامیاب ہوں، ان کے پاس اتنے فنڈ ہوں کہ آپ کو دے سکیں. اگر وہ اپنے اخراجات ہی پورے کرنے سے قاصر ہیں، پھر تو یہ تھوڑے بہت پیسے سیاسی رشوت کے طور پر دے دیتے، سب ضائع ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہو پائیں گے؟ 200 ارب مانگ رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. جی 200 ارب آپ کو اس سے مل جائیں گے نا، جو بجٹ ہے، یہ منی بجٹ جو ہے 200 ارب وہاں سے حاصل کر کے ووٹنگ مشینوں پہ لگا دیں. مجھے دنیا میں ایک ملک بتا دے جو ووٹنگ مشینیں آج امپلیمنٹ کر رہا ہو. ایک ملک بتا دیں، چھوٹا سے چھوٹا ملک بتا دیں، لاکھ کی آبادی کا ملک بتا دیں. نہیں تو پھر کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ جب نیت آپ بندیتی ہو تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. ہمارے نظام میں کیا خرابی ہے؟ ایک ٹیسٹڈ نظام ہے جو ہمارا ووٹنگ کا نظام ہے، ٹیسٹڈ نظام ہے. صرف چوری چھوڑ دیں، چوری نہ کریں. ناظرین، یہ تھے شاہد خاقان عباسی جن کی آپ نے گفتگو سنی. ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہے تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب، پہلے تو ذرا ایک سوال آپ سے کر لیں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی
اور انہوں نے یہ بات کہی کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو ان معاملات سے جو ہے وہ الگ رکھا جائے. تو کوئی آپ لوگوں کی تسلی ہوئی کہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لا کر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ ندیم حسین بھائی. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن جو عمران خان صاحب نے بات کی تھی وہ اسی تناظر میں تھی کہ ماضی میں میاں صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب وہ جب گئے تھے مشرف صاحب کے دور میں ملک سے باہر, اور وہ ظاہر ہے کسی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ گئے تھے, اور پھر جب وہ واپس آئے اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ وہ بھی آئیں تو وہ بھی ایک ارینجمنٹ تھی. اس تناظر میں انہوں نے بات کی ہے کہ جو میاں صاحب کی فیملی ہے تو وہ اس طرح کے ڈیل آپ کو کہہ لیں یا جو بھی آپ کہہ لیں, انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, اس طرح کے کاموں کے وہ ماہر ہیں. باقی تو اس وقت جو پاکستان میں تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک جینون پولیٹیکل جو لیڈر ہے اس کی الیکٹڈ گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ماشاءاللہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس طرح ون پیج کا ہے, تو اس سے کی تو دنیا مثال دیتی. نہیں علی محمد خان صاحب وہ بات ٹھیک ہے, سوال یہ تھا کہ راستے تلاش کیے جا رہے ہیں. جب آپ اس طرح کا بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کہیں سے انفارمیشن تھی کہ معاملات اس جانب بڑھ رہے ہیں. تو آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس سے حکومت کی صفوں میں کوئی اطمینان آیا؟ دیکھیں جب آپ سارے ایک ٹیم کا حصہ ہوں تو اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اطمینان تو تب کسی کو آئے گا اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو. جب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں تو پھر زبردستی کا تو ہم نہیں وہ کر سکتے. شاید انہوں نے اس تناظر میں یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہو کہ جس طرح سے مسلم لیگ نون کے خود کے اپنے کچھ حلقے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے جیسے کہ پتہ نہیں ان کو ڈیل مل گئی ہے تو جناب کون سا کوئی انہوں نے پاکستان کے لیے کوئی دروازے ان کے لیے بن رہے ہیں واپس آنے کے لیے اور بہت کوئی سسٹم بن رہا ہے, مے بی اس کے لیے ہو. اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا, نہ مجھے کرنا چاہیے. جہاں تک حکومت کی بات ہے اس پہ میں 100% کلیئر ہوں کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس پہ بار بار بات کرنی بھی نہیں چاہیے. بس ایک ون پیج پہ حکومت ہے اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں یا چیف آف آرمی اسٹاف ہوں جو بھی جتنے بھی ملٹری کے لوگ ہیں سارے عمران خان صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں. اور عمران خان صاحب کی نہیں, وزیر اعظم پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہیں. کوئی بھی وزیر اعظم جو ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے کیونکہ آئین کے مطابق انہوں نے اپنے وزیر اعظم کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو کوئی انوکھی بات تو نہیں. اچھا علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب آتے ہیں ذرا یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ آپ لوگوں کے گلے کی ہڈی بن گئی ہے اور اب آپ کو مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں الیکشن کمیشن کی سطح کے اوپر بھی اور آگے اگر معاملہ بڑھتا ہے تو اس صورتحال میں بھی؟ دیکھیں جو مین ایشو ہے میرے خیال میں, مجھے ایز اے وکیل اگر اس کو دیکھوں تو میرے خیال میں مین ایشو تو سائیڈ لائن ہو گیا ہے اب, اور وہ ایشو تو اب رہا ہی نہیں. کیونکہ ایک جو محترم اکبر ایس بابر صاحب جو کیس ہماری جماعت کے خلاف لے کے آئے تھے تو یہ بات بھی واضح رہے کہ 2011 کے بعد سے تو وہ اس جماعت کا حصہ ہی نہیں ہے. میرے جیسے لوگ جو ہم نے اپنی سیاست اس جماعت میں شروع کی ایز اے ینگ پارلیمنٹیرین, جب ہم آئے ہم نے تو اکبر ایس بابر صاحب کو محترم کو جماعت میں ایکٹیو نہیں دیکھا. اس سے پہلے اگر رہے ہوں گے تو رہے ہوں گے, تو اس کے بعد ہی تو یہ پارٹی بنی ہے. 2011 30 اکتوبر کے بعد ہی تو یہ جماعت بہت بڑی جماعت بنی ہے. پہلے تو اس کی اتنی زیادہ ایک پولیٹیکل ویلیو یا مائلیج اس طرح سے نہیں تھی کہ ہمارے پاس اس طرح لوگ زیادہ نہیں تھے, ہمارے ممبرز نہیں تھے. پوری جماعت میں ایک ایم این اے تھے, وہ خان صاحب خود تھے. 2011 کے بعد اس جماعت میں لوگوں کا انفلکس ہوا, کروڑوں لوگ اس کے ووٹر بنے جو ہے اور لاکھوں اس کے ممبر بنے اور پیڈ ممبر بنے اور ایک ہجوم جو ہے تحریک انصاف کی طرف عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں آیا. وہ ساری چیز بابر صاحب نے نہیں دیکھی, وہ اس کے پہلے کے تھے. اب اگر انہوں نے ایک الزام لگایا فورن فنڈنگ کا, وہ تو کیس ختم ہو گیا ایک طرح سے. فورن فنڈنگ کا تو کیس ہی نہیں ہے, کیونکہ فورن فنڈنگ تو تب ہے اگر کوئی باہر کا ملک یا باہر کے ملک کی کوئی بڑی آرگنائزیشن آپ کو فنڈنگ کرے. قانون کے مطابق جو ایک لا ہے اس کے مطابق جو ایک چیز آتی ہوئی ہے کہ فورن فنڈنگ تب ہے کہ جب یہ لوگ آپ کو پیسے دیں ملک کے خلاف کام کرنے کے لیے. وہ تو ایشو نہیں ہے. پھر رہ گیا جو ہے ممنوع فنڈنگ کا, پروہیبٹڈ فنڈنگ کا. تو پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس بھی پروو نہیں کر سکے کیونکہ جو کیس کرتا ہے ندیم صاحب تو سول لا کی طریقہ کار یہ ہے. نہیں اس میں علی محمد خان صاحب سوال یہ ہے آپ اس کا اکٹھا جواب دے لیں. اس میں اب رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ اماؤنٹ ہے وہ سن لیں ندیم صاحب, یہ بات میری سن لیں, آپ کو جواب مل جائے گا. میکسیمم اب یہ کیس جو ہے
دیکھیں جو ہے جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوتی ہے، فورن فنڈنگ کا تو سائڈ پہ ہو گیا، وہ تو ہے ہی نہیں. پروہیبٹڈ فنڈنگ اگر کبھی ثابت بھی ہو تو اس کا میکسیمم سزا یہ ہے کہ جو پیسے آپ کو پروہیبٹڈ فنڈنگ میں آئے ہوتے ہیں وہ کنفسکیٹ ہو جاتے ہیں. تو پہلے تو وہ یہ پروف کریں کہ پروہیبٹڈ ہے، وہ تو پروف نہیں کر سکے. میکسیمم آ کے یہ بات رہے گی کہ 30-31 کروڑ کی بات ہے جس میں ڈبل پیمنٹ ہے، کہ ایک چیز 15 کروڑ جو ہیں وہ 2 دفعہ شو ہوئے ہیں. تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے جو پروسیڈنگ کے درمیان کلیئر ہو جائے گی. تو نہ فورن فنڈنگ ہے نہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے. تو اب بابر صاحب کا تو کیس ہے فالنگ فلیٹ آن اٹس فیس. اچھا، اس میں سوال یہ ہے، آج چونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور وہ رپورٹ جو ہے اس کو ہم نے بھی دیکھا ہے. گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ جب عمران خان صاحب بطور چیئرمین ملک سے باہر کمپنی فارم کریں، پھر اس پہ عطیات جو ہیں وہ وصول کیے جائیں، پھر جب وہ یہاں لینڈ کریں، پھر اس کے بعد اس پہ جو مس مینجمنٹ کا عنصر ہے وہ بھی دکھائی دے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس میں ان ڈیٹیل جائے گا اور ان چیزوں کو دیکھے گا، اور آپ کو وہاں پر جب اس کو ثابت کرنا پڑے گا تو آپ کو مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہوگی، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں جن کی یہ نشاندہی ہو رہی ہے یہ اگینسٹ دا لا آف دا لینڈ ہے؟ دیکھیں ندیم صاحب، میں آپ کو چونکہ میں 2 دفعہ الیکشن لڑ کے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جیت دی ہے، آپ جیسے دوستوں کی دعائیں تھیں، تو میں آپ کو کلیئرلی ایک بات کر دوں. ایک ہوتی ہے ڈیجورے لا، ایک ہوتی ہے ڈیفیکٹو. قانون میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، کیا عمل میں وہ آتا ہے؟ اب یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے آپ کے ایم این ایز الیکٹ ہو کے آتے ہیں قانون کے مطابق، پہلے 15 لاکھ تھا، کوئی شاید 25 لاکھ ہے، کوئی 20 ہے، اس سے زیادہ آپ ایک دمڑی نہیں خرچ کر سکتے. لوگ 10-10 کروڑ روپے لگا کے آتے ہیں. تو اگر آپ نے وہ والا میگنیفائنگ گلاس اٹھا لیا ہے تو پھر پاکستان میں سیاست ہوگی نہیں. پھر نہ کوئی کونسلر بنے گا، نہ کوئی ایم این اے بنے گا، نہ کوئی ایم پی اے بنے گا، نہ کوئی سینیٹر ہوگا، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کی ایک ایسی جماعت جس میں ملک کا سب سے پاپولر لیڈر، پاکستان کی تاریخ میں 2-3 بڑے پاپولر لیڈر گزرے ہیں، یا مرحوم بھٹو صاحب، یا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، یا 90 کی دہائی میں میاں صاحب خود جو اب نہیں رہے، یا عمران خان صاحب. لیکن پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب سے زیادہ جو یوتھ کا لیڈر ہے، جس کے پیچھے کروڑوں یوتھ کا بل جو ایک پاپولر موومنٹ کے ذریعے وہ آئے ہوں، ان کو اگر آپ اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ گھسیٹنا ہے، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان صادق اور امین ڈکلیئر کر چکی ہے، ملک سے کی سب سے بڑی عدالت اس آدمی کو صادق اور امین ڈکلیئر کر چکی ہے، تو اس کے خلاف اگر اپوزیشن نے اس طرح کی حربہ بازی کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاست ہی نہ ہو. تو میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے علی محمد اور خان ایسا صاحب، کوئی کیا ایشو ہوگا، آپ کیونکہ جو مین نہیں کیس ہے علی محمد وہ خان تو صاحب ختم ہو گیا. فورن فنڈنگ کا تو ثابت ہی نہیں ہو سکا، نہیں وہ تو پروف انہوں نے جانے. اب ہم نے اپنے خلاف تو پروف نہیں لانے نا. جو کہتا ہے کہ فورن فنڈنگ ہے، لے آئے پروف. نہیں علی محمد خان صاحب، آپ یہ بات کہہ کہ اپنے بیانیے کی تردید نہیں کر رہے کہ آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ میگنیفائنگ گلاس ہو، آپ یہ چاہتے ہی نہیں ہے سکروٹنی ہو. جب آپ خود کے لیے یہ نہیں چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے بھی پھر یہ اپلیکیبل ہونا چاہیے. پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو نکل گئے اس میگنیفائنگ گلاس سے بھائی. ہمارا تو کیس ہی ثابت نہیں ہوا. 85,000 کے ہم نے آڈیٹڈ اکاؤنٹ دے دیے ہیں. ہم نے جو پٹیشن جمع کی ہے تو ذرا پوچھے نا یہ احسن اقبال صاحب سے جو جنرل سیکرٹری ہیں، یا شاہد خاقان صاحب سے جو سابق وزیر اعظم ہیں، وہ اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل کب انشاءاللہ العزیز جمع کرنے لگے ہیں. ویسے ایک چیز میں بتا دوں، دنیا میں مسلم لیگ نون کے پاس ہر چیز ہوتی ہے سوائے رسیدوں کے. نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ بھی اسکروٹنی کمیٹی نے آپ کی رسیدیں تلاش کی ہیں. تو ہم نے تو اپنی ڈیٹیل دے دی ہیں. اب جس نے الزام لگایا آ کے دے دے. جس نے نہیں وہ تو الزام لگایا ہے آ کے دے دے کہ ان کی فورن فنڈنگ ہے، وہ دے دے الزام کے ثبوت نہیں دے. لگ یہ رہا ہے علی محمد خان صاحب، لگ یہ رہا ہے کہ جو چیزیں اس میں سے ابھر کر سامنے آ رہی ہیں کہ 14 اکاؤنٹس ہیں، ان کا حصہ وہ منظر عام پر نہیں ہیں، مس مینجمنٹ آف فنڈز ہے 33 کروڑ روپے کی جو وہ بتا رہے ہیں. اسی طرح جو میں نے کمپنیز کی بات کی کھولی، اس کے خود چیئرمین عمران خان صاحب تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں، میں آپ سے رائے لے رہا ہوں، آپ کا جاننا چاہ رہا ہوں موقف، کہ آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گی؟ میرا نہیں خیال کہ قوم کا مسئلہ ایک ایسے آدمی کی پٹیشن ہے جو ایک شکست خوردہ شخص ہے، جو 2011 میں پارٹی سے جا چکا، جو پتہ نہیں کس کی ایما پہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے، جس کو پارٹی کی انٹرنل ورکنگ کا ہی نہیں پتا، جس کے پاس کوئی ثبوت اس جماعت کے خلاف نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی مسئلہ بنے گا، کیونکہ قوم کے مسئلے اور ہیں اور اس پہ عمران خان صاحب کا بھرپور فوکس ہے. سب سے بڑا مسئلہ اس قوم کا اس مافیا کی کمر توڑنا ہے جس مافیا نے اس پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا ہے. اور ہمیں اچھی طرح پتہ ہے وہ مافیا کون ہے، اور عوام کو بھی ہم نے بتا دیا ہے. دے نو، عوام کو پتہ ہے.
اس ملک کو تباہ کرنے والے کون ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے خلاف نبرد آزما کون ہے، ان کو پتہ ہے عمران خان کس کے خلاف کھڑا ہے۔ علی محمد خان صاحب، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ حکومت کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کے بعض فیصلوں کے نتیجے میں اس وقت پاکستان کے اندر ایک معاشی بحرانی کیفیت جو ہے وہ موجود ہے، مہنگائی جو ہے وہ اپنی شدت پر ہے، لیکن جو ایک ڈینائل مولڈ میں لگتی ہے حکومت، یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ حقیقت پسندی ہے؟ کوئی ڈینائل موڈ نہیں ہے، حکومت تسلیم کرتی ہے کہ مہنگائی کا مسئلہ ہے اور آگے کا وے فارورڈ بھی دیتی ہے کہ 3-4 مہینوں میں انشاءاللہ بہتری کی طرف ملک جائے گا، آپ کی اکانومی مضبوطی کی طرف جاری ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے پیک ٹائم میں، اور یہ فگرز میں دے رہا ہوں، یہ ہمارے اکنامک منسٹر شوکت عزیز کے فگر ہیں، شوکت ترین کے فگر ہیں، اس کو آپ کہیں بھی جا کے چیک کر لیں کہ $2 ارب پر منتھ سے زیادہ ایکسپورٹ ہی نہیں تھی نواز شریف صاحب کے دور میں۔ آپ کی اس وقت $3 ارب پر منتھ ٹچ کر رہی ہے۔ جون 2018 میں جب ہم حکومت میں آئے، $9 ارب آپ کا فوریکس ریزرو تھا، اور فورن ایکسچینج ریزروز کی اہمیت آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اس وقت آپ کی $19 ارب کو کراس کر گئی ہے۔ 3 مہینے کا امپورٹ بل نہیں تھا اس حکومت کے پاس جب ہم آئے ہیں۔ یہ اگر واقعی اکنامک ٹائیگر میاں نواز شریف بنا گئے تھے تو وہ کدھر گئے تھے وہ پیسے کہ اپنے ساتھ وہ پاناما بھیج دیا تھا انہوں نے؟ ایک ایسا ملک جو نیوکلیر ملک ہے، جس کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے تھے، 2018 میں اس کے پاس صرف $9 ارب کی فورن ایکسچینج ریزرو کیوں تھی؟ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، کرمنل نیگلیجنس ہے اس بات پہ اس دور کے تمام لیڈران کے خلاف، چاہے نواز شریف صاحب ہوں یا ان سے پہلے زرداری صاحب ہوں یا ایون مشرف صاحب، ان لوگوں کے خلاف کیس بنتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ اس ملک نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، آپ نے اس کو اس حد تک پہنچا دیا، معاشی دیوالیہ نکال دیا، آج $19 ارب آپ کا ٹچ کر رہا ہے۔ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کی بہت امپورٹنٹ بات میں کرنے لگا ہوں۔ دنیا میں ایک عام قانون ہے کہ آپ کا ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ یہ ہوتا ہے کہ 60% آف دا جی ڈی پی سے زیادہ آپ کا ڈیٹ کبھی نہیں بڑھتا، اور میں ان کی وجہ سے 80% کو کراس کیا انہوں نے جب ہم نے انہیریٹ کیا ہے سارا یہ ڈیٹ۔ اب 4% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو 80% سے کم ہو کے 70s میں واپس آ گیا ہے۔ یہ اچیومنٹس ہیں اس حکومت کی، تو ڈینائل موڈ تو نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ مہنگائی نہیں ہے، لیکن کس کی وجہ سے یہ بھی قوم کو آپ بتائیں یہ نا۔ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں، ہماری ایک روایت رہی ہے، دیکھیں اس وقت بھی آپ کو 26 روپے پیٹرول کے اوپر اور قیمت بڑھانی ہے، تو ڈالر کی پرائس کہاں پر ہے؟ اب یہ صورتحال جو ہے، آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے 4 مہینوں میں مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی؟ ہم اس بنیاد پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جو ہم نے معاشی میجرز لیے ہیں، اور ابھی جو آپ کا یہ جو فائنانس امینڈمنٹ بل پاس ہوگا، آپ کو ایک ریلیف بھی آئے گا آئی ایم ایف سے، جو ایک عارضی ریلیف ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کی اکانومی اور آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ایک روپے پہ پریشر آیا ہے وہ کم ہوگا۔ اور یہ مت بھولیں کہ اس وقت آپ کی روپے اپنی اصل قدر پہ کھڑی ہے، کیونکہ ہم نے نواز شریف صاحب کے جو ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرح اربوں روپے اسٹیٹ بینک سے ادھار لے کے وہاں سے ڈالر اٹھا کے ہم نے جو ہے مارکیٹ میں نہیں پھینکے تاکہ آرٹیفیشلی روپے کو مینٹین کریں۔ اس وقت جو آپ 105 روپے جو ہے $1 کا دے رہے تھے وہ آرٹیفیشل تھی، وہ قرض کی پیتے تھے میں، اور سمجھتے تھے کہ فاقہ مستی لائے گی رنگ ایک دن۔ آج آپ کا اگر پاکستانی روپی کھڑا ہے 170 پہ یا 180 کے قریب ہے، 165 جس پہ بھی آتا ہے وہ آپ کی اوریجنل قدر ہے۔ اب اس کے بعد جو روپے کی اسٹرینتھ بڑھے گی وہ اوریجنل ہوگی۔ اور یہ مجھے بتائیں، یہ کیا اپریشیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے کہ جب سے حکومت آئی ہے ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے $1 جو ہے ادھار نہیں لیا اس میں مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے تاکہ آپ ڈالر کو آرٹیفیشلی مینٹین رکھیں۔ یہ جب آپ ایک مصنوعی پن سے روپے کو مینٹین رکھتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں تو نتیجہ نکلتا ہے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔